اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. غار حرا وہ جگہ جہاں رسول خدا غور و فکر، عبادت اور میڈیٹیشن کے لیے جایا کرتے تھے اور جہاں پر آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی. خانہ کعبہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل نور کی چوٹی پر واقع ہے اور اس کی اونچائی 442 میٹر ہے. تقریباً 1750 قدم اونچائی کی طرف چلنے پڑتے ہیں. قبل از اسلام سے ہی اس پہاڑ کو مقدس اور متبرک سمجھا جاتا رہا. علماء دین کے مطابق غار حرا پر جانا مستحب اور متبرک ہے. دعاؤں کی قبولیت اور سوالوں کے جواب ملنے کی جگہ ہے. غار حرا کا تعلق فاران کے اسی پہاڑی سلسلے سے ہے جس کا ذکر بائبل اور توریت میں آ چکا ہے. بائبل ڈیٹرونومی 33 ورسز 1 and 2، توریت حبقوق ورسز 11, 19, 3 and 3. The Lord came from Sinai and downed over them from Seir. He shone forth from Mount Paran. نور کوہ سینا سے آئے گا، کوہ سعیر سے ابھرے گا اور کوہ فاران سے چمکے گا. کوہ سینا سے مراد حضرت موسیٰ، کوہ سعیر سے مراد حضرت عیسیٰ اور کوہ فاران سے مراد غار حرا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں 5 مختلف پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے، جن میں سے ایک جبل نور جس پر غار حرا ہے اور دوسرا پہاڑ ابھی قبیس تھا. کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا کو اسی پہاڑ ابھی قبیس پر اتارا گیا اور یہیں دفن ہوئے. ایک روایت میں اس پہاڑ کو کبس النار بھی کہا گیا. حضرت آدم نے پہلی مرتبہ آگ اسی پہاڑ پر جلائی تھی. عمر محمود اپنی کتاب محمد این ایوولوشن آف گاڈ میں لکھتا ہے کہ ابھی قبیس دنیا کا پہلا پہاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلق کیا تھا. دارالسلام سعودی عرب سے چھپی ہوئی کتاب عبدالعزیز اشناوی کی لکھی ہوئی وزراء حول الرسول دا منسٹرز اراؤنڈ دی پروفٹ لکھتا ہے کہ حضرت علی نے مکہ والوں کی امانتیں واپس کرنے سے پہلے اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا. یہ وہی امانتیں تھیں جو ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف حضرت علی کو رسول خدا نے مکہ والوں کو واپس کرنے کے لیے دی تھیں جب حضرت علی رسول خدا کے بستر پر سوئے تھے. شق القمر کا معجزہ رسول خدا نے اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر دکھایا
جہاں پر بعد میں مسجد حلال بھی تعمیر ہوئی۔ کعبے کی تعمیر کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اولاد آدم کو کعبے کے حج کی دعوت دی، جس کے جواب میں مسلمان حج و عمرے پر تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حجر اسود جو خانہ کعبہ میں نصب ہے اور حضرت آدم اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اسی پہاڑ پر محفوظ رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے اسے کعبے کی دیوار میں نصب کیا۔ روایات میں ہے کہ قبل از اسلام بارش نہ ہونے پر حضرت عبد المطلب نے اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر باران رحمت کی دعا کی تھی اور بعد میں بارش ہوئی۔ اسی پہاڑ میں آب زمزم کے پانی کی مین سٹریم بھی گزرتی ہے۔ ابو قبیس پہاڑ صفا کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ اس وقت یہاں پر رائل فیملی نے اپنا محل بنا رکھا ہے۔ 2013 میں جب ایکسٹینشن کے لیے اس پہاڑ کو ڈیمولش کرنے کی بات چلی تو عریب نیوز میں ایک نیوز آئی جس کے مطابق دی رپورٹس آف سعودی جیولوجیکل سروے پروفڈ دیٹ دی ماؤنٹین کنٹینز دی ہیڈ واٹرز آف زمزم واٹر. If it was destroyed, springs will be damaged. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ